اور آگے جو ہے وہ فیوچر سیناریو کیا ہو سکتا ہے. آج ہم نے مدعو کیا ہے عبد الباسط صاحب کو. بہت شکریہ باسط صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. باسط صاحب, سب سے پہلے تو جو داعش خراسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے ارد گرد کچھ ریجنل پالیٹکس بھی جو ہے وہ سراؤنڈڈ ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ پاکستان نے کافی اس گروپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں جو ہے وہ کی ہیں, لیکن افغانستان سے بار بار جو ہے یہ الزام جو ہے وہ آتا رہا ہے اور پاک کے اس گروپس کی کچھ نہ کچھ پشت پناہی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ اگر گلوبل سیناریو میں بھی آپ دیکھیں تو امریکہ سے لے کر روس اور ایران سب نے یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں داعش کے خلاف وہ کافی مؤثر جو ہے وہ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کرنٹ یہ گروپ کا جو سٹیٹس ہے, ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اس نے کوئی حالیہ دنوں میں کوئی بہت بڑی کارروائی جو وہ کی ہے, انڈیویجول ٹارگٹ کلنگز کے اوپر اس کا انحصار ہے, لیکن یہ معاملہ کیوں پولیٹیسائز جو ہے وہ ہو گیا ان دونوں ممالک کے درمیان میں؟ آئی تھنک اگر آپ 2025 کو دیکھیں تو اٹ ہیز بین ریلیٹیولی کوائٹ ایئر فار داعش خراسان. وہ ان کا پروپیگنڈا کا فرنٹ ہو, چاہے وہ ان کے جو ریجنل اٹیکس ہیں افغانستان, پاکستان اور جگہوں پہ, یا ان کے ایکسٹرنل جو پلاٹس ہیں وہ ہوں, یا ان کی ایبلٹی ہو ٹو ریکروٹ پیپل ایز فار فیلڈ ایز ٹرکی, یورپ, ادر پارٹس آف دا ورلڈ. ہاں, چھوٹا موٹا چلتا رہا لیکن اس کا وہ مومنٹم نہیں رہا جو 2024 میں تھا. اب جہاں تک یہ بات ہے تو یہ ایک برا سال تھا 2025 داعش خراسان کے لیے مجموعی طور پر. لیکن یہ جو کشمکش ہمیں نظر آتی ہے طالبان اور پاکستان کے درمیان, اور جس طریقے کی الزام تراشی چل رہی ہے, تو اس کا فائدہ تو داعش خراسان کو ہوگا. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان نے ایویڈنس کے ساتھ, irrefutable ایویڈنس کے ساتھ طالبان کو کنفرنٹ کیا ہے, دوحہ میں بھی, استنبول میں بھی, اور میرا خیال ہے ریاض میں یا سعودی عربیہ میں جہاں بھی, یا اس سے پہلے جو میٹنگز چائنا میں ہوئی یا کابل گئے یا وہ لوگ پاکستان آئے, irrefutable ایویڈنس کے ساتھ بات کی ہے. اور ویڈیو فوٹیجز موجود ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا وجود ہے افغانستان میں, اور پشت پناہی کے بھی ثبوت موجود ہے. تو میرا خیال ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اس آرگومنٹ کو ویک کرنے کے لیے جہاں سے یہ پروپیگنڈا لانچ ہوا ہے, ان کے جتنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ اکاؤنٹس ہیں, چینلز ہیں اور جو پیج ہے, وہ اس کو تواتر کے ساتھ بڑھا رہے ہیں. اچھا, اب یہ بات تناظر میں ڈالنے کی, کانٹیکسچولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ داعش خراسان کا کوئی ایک ملک تو ہے نہیں, ایک ایڈریس تو اس کا ہے نہیں. یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ گروپ ہے جو چھوٹے چھوٹے سیلز کی صورت میں, کچھ اس کے ٹینٹیکلز چھوٹے موٹے ایران میں بھی ہیں, سینٹرل ایشیا میں پھیلے ہیں, افغانستان کے مختلف علاقوں میں, اینڈ ٹو این ایکسٹینٹ کچھ نہ کچھ اس کا بالکل ہی ایک فٹ پرنٹ بلوچستان کے اندر, یا جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان میں جیسے بجوڑ ہے یا خیبر ہے, اس میں کچھ نہ کچھ, اور اغزئی یا کچھ نہ کچھ موجود ہے. تو اب اس کو یہ کہنا کہ وہ پاکستان کی پشت پناہی ہے, تو کیا جو افغانستان میں فٹ پرنٹ ہے وہ طالبان کی پشت پناہی ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. جیسا آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان نے اس گروپ کے خلاف بین الاقوامی جو بھی کنسرنز ہیں اس پہ کوآپریٹ کیا, بندے پکڑ کے دیے ہیں. تو یہ ایک پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو فالٹ لائنز ڈرا ہوئی ہیں طالبان اور پاکستان کے درمیان, اور جس طرح کی پالیسی چل رہی ہے جس میں کیوس پڑے گا, اس کیوس کا جو فائدہ ہے, یہ جو نان اسٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز ہوتے ہیں, داعش خراسان ایک ایسا گروپ ہے جو فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنے میں میرا خیال ہے باقی گروپوں سے زیادہ تیز ہے, نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ اپنا جو ان کا فٹ پرنٹ ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے بھی. تو ان کے لیے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے. بری نیوز ہے تو یہ کابل کے لیے, بری نیوز ہے تو یہ اسلام آباد کے لیے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. لیکن اب ہماری جو ریجنل پالیٹکس ہے افغانستان پاکستان کی, وہ ایسی بن گئی ہے کہ اس میں یہ الزام تراشی انفارچونیٹلی ہو رہی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یہ سیناریو دیکھتے ہیں اور کانفلکٹس کا انڈیکس دیکھتے ہیں اور ویریس گروپ اور ایکٹرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں, یوزلی جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ داعش خراسان جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایکٹر ہے جو سب کے خلاف ہے, لیکن گرینولر لیول پر جو ہے یہ نظر نہیں آتا, اس کے بھی کافی ایبیٹرز جو ہے وہ نظر آتے ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے ممالک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں. ذرا ایکسپلین کریں ہماری آڈینس کے لیے کہ یہ گروپ ہے کیا اور اس کا لارجر جو اس کے کانٹرز ہیں وہ کیا ہے. اچھا, اگر اس کو ہسٹوریکلی بہت ہی کوئکلی دیکھا جائے تو پہلے جو دھڑے تھے, جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ تھے جو ٹوٹ کے داعش خراسان شروع میں بنے, وہ تحریک طالبان پاکستان کے دھڑے تھے. پھر ان میں کچھ افغان طالبان کے ایلیمنٹ شامل ہوئے, اور لیکن اس کو پاکستانی جو ایلیمنٹ تھے وہ ڈومینیٹ کرتے گئے.
لیکن پھر اس کے بعد ایک ایرا، اور حافظ سعید خان اورکزئی جو تھا وہ اس کا پہلا امیر تھا، اس کے بعد ایک ایرا ایسا ہوا جس کے اندر پاکستان کی جو ڈومینیشن ہے داعش خراسان میں، پاکستانی طالبان کے دھڑوں کی جو ڈومینیشن ہے وہ ڈیلوٹ ہونا شروع ہوئی، اور سینٹرل ایشین اس کے اندر جو تھے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گئے۔ اور اب اگر اس وقت آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک سٹرینج املگمیشن ہے، یا ایک مجموعہ بن گیا ہے جس میں سینٹرل ایشیا میں سے بھی موجود ہے کچھ نہ کچھ، اس میں پاکستانی بھی ہیں، اس کے اندر افغان بھی ہیں، اس کے اندر کچھ سنی ایرانی بھی ہیں، کچھ ہمیں ٹرکس بھی نظر آئے ہیں، آذربائیجان سے بھی انہوں نے ریکروٹمنٹ کیا، تو یہ انڈینز بھی کچھ اس کے اندر موجود ہے، کچھ بنگالی بھی ہیں۔ تو یہ کوئی ایک نیشنلٹی کا تو یہ جو ہے معاملہ ہے نہیں، یہ ایک املگمیشن ہے جس میں مختلف قومیتوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک اس کی جو سو کالڈ سلفی سنی خلافت کا نیریٹو ہے اس کے نیچے جو ہے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ، اور یہ اگر اس کو آپ ایک نیٹ ورک آف نیٹ ورکس کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو یہ وہ ہوگا، یعنی کوئی ایک دھڑا نہیں ہے، مختلف دھڑے ہیں، کوئی ناردرن افغانستان میں ہے، کوئی ازبکستان کے اندر ہوگا، کوئی تاجکستان میں ٹینٹیکل۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سیل پکڑا گیا تھا جس کو ایک 19 سالہ لڑکی چلا رہی تھی ازبکستان میں، وہ ریکروٹمنٹ بھی کر رہے تھے، پروپیگنڈا مٹیریل کو بھی ڈسیمینیٹ کر رہے تھے، کوئی فنڈ بھی وہ اکٹھے کر رہے تھے۔ تو پھر کیا یہ کہا جائے گا کہ ازبکستان اس کی پشت پناہی کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ گروپ ملٹی نیشنل ہے، ڈی سینٹرلائزڈ ہے، زیادہ تر سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس کے اندر بہت زیادہ ماہر ہے، باقی گروپوں سے بہتر سکل سیٹ رکھتا ہے، اس کے پاس جو ہے مالی وسائل حاصل کرنے کے جو ذرائع ہے، کرپٹو کرنسی ہو گئی، ڈیجیٹل والٹس ہو گئے، ای والٹس ہو گئے، ان کے تھرو بھی اس نے کافی جو ہے وہ اپنے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ ہاں ریسنٹلی یہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو کریک ڈاؤن آیا ہے وہ طالبان نے کیا ہو یا امریکہ پاکستان کے کوآپریشن سے جو اس کی، اور ترکی بھی شامل ہے، جو لیڈر اس کے پکڑے گئے تھے اس میں محمد شریف اللہ بھی جو ہے وہ ایبی گیٹ اٹیک کا ماسٹر مائنڈ وہ بھی شامل ہے، جو کریک ڈاؤن ترکی میں اس کے لاجسٹیکل نیٹ ورکس پہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے 2-1 سال پہلے بلال السودانی جو مارا گیا تھا صومالیہ میں، اس سے اس کے فنڈنگ پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے، آپریشنل نیٹ ورک کمزور ہوا ہے۔ اور پھر یوروپول کا ایک کریک ڈاؤن آیا تھا، اس کے 2 بڑے امپورٹنٹ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے نوڈز ہیں، الام فاؤنڈیشن اور الروز، اس کو 2024 میں انہوں نے ڈسرپٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سے پروپیگنڈا فرنٹ پہ اس طریقے کی ہمیں یلغار یا اس طریقے کا مومنٹم نہیں نظر آتا اکراس لینگویجز، وہ ٹرکش لینگویج ہو، انگلش لینگویج ہو یا اور سینٹرل ایشین لینگویجز ہو، اس میں بہت کمزور ہوا ہے۔ ہاں اردو اور پشتو میں اس کا پروپیگنڈا چلتا رہا ہے، لیکن وہ پروپیگنڈا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بجائے جو ریسنٹ ایونٹس ہیں ان پہ کمنٹری کرنے کے بجائے پرانے ایونٹس کی ٹرانسلیشن کو جو ہے یہ ری سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے گروپ، آئی تھنک یہ گروپ، ہاں جو آپ نے بات کی کہ گرینولر لیول کے اوپر کوئی نہ کوئی پش پنائی، تو وہ ہوتا یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ گراؤنڈ پہ ان کے ایلیمنٹس موجود ہیں وہ مختلف دھڑوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک انسپوکن میں واپس آتا ہوں باسط اس کی طرف، اصل میں ٹائم ہوا ایک چھوٹے بریک کا، لیکن